الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، آج روزانہ ہم تفسیر پڑھتے ہیں قرآن کی، اور آج انشاءاللہ چند آیت کریمہ یہاں سے اور کچھ جو ہے بطور یاد دہانی ہم پڑھیں گے جو پہلے بھی ہم سورہ پڑھ چکے ہیں حدید، اس کی جو ہے کوئی آیت ایک دو، اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے متعلق، اور جو قرآن کو اتارنے کا جو مقصد ہے وہ یہ چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو کچھ قرآن کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے۔ تو اس لیے تمام حضرات کوشش کیجئے کہ کوئی بھی جو ساتھی ہے وہ مراقبے میں نہ جائے اور توجہ کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ یہ قرآن کے متعلق جو کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب میرا قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ گویا جو انسان بھی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت حاصل کرے تو اسے توجہ کے ساتھ اور کان لگا کر جو قرآن کا میسج ہے، میسج آف قرآن، اسے غور کے ساتھ سنیں، اور جس میں اللہ نے ہم انسانوں کے لیے ہر معاملے کا جو حل ہے وہ بتایا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں، انہی کی طرف انشاءاللہ توجہ ہوگی۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض، اور کوئی نہیں زمین میں چلنے پھرنے والا، یعنی کوئی بھی جاندار اشیاء نہیں، چیز ایسی نہیں ہے مخلوق اللہ کی، چاہے وہ زمین کے اوپر رینگنے والا ہو، جتنی بھی مخلوق ہے، یا وہ سمندروں میں ہو، تو یا پھر اس میں سب سے بہترین جو مخلوق ہے انسان، چاہے انسان ہو۔ وما من دابۃ فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں ہے مگر، الا، فرمایا مگر، فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اللہ نے ہر کسی کا رزق جو ہے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اچھا جی، جب رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے ہر انسان کا، یعنی ساری مخلوق کا ذکر اس میں ہوا ہے، ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہمارا رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ بعض لوگ جو کھانے کے لیے 2 وقت کا روٹی نہیں ملتی؟ یہ کچھ دن پہلے میں نے پڑھا، اور ٹی وی کے اوپر بھی خبر آئی تھی کہ بھوک کی خاطر جو ہے بچوں کو بھی زہر دے دیا، اپنی بیوی کو بھی مار دیا، اور خود بھی خودکشی کر لی، یہ کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر ایسا کیوں ہے؟ اللہ کہہ رہے کہ میں نے وافر رزق دیا ہے کہ پوری کی پوری مخلوق کے لیے اس زمین میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی اپنے حصے کا بھی رزق لیتے ہیں اور دوسروں کے حصے کا رزق بھی جو ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ یعنی دوسرے جو انسان ہیں وہ انہیں کھانے کے لیے اگر صبح سے لے کر شام تک اور محنت مزدوری کرے تو انہیں اتنا رزق بھی نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اچھا جی، جس وقت یہ نظام ظلم ہوگا تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اللہ خود زمین کے اوپر آئے گا یا اپنے فرشتے بھیجے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایسا ہوا ہے کبھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آئے گا، قیامت والے دن آئے گا، حساب والے دن، اس وقت اس کا تخت آئے گا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی بات ملتی ہے، یہی پیغام ملتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، یعنی انہوں نے کیا دیکھے تھے حالات جس وقت وہ مبعوث ہوئے؟ انہوں نے حالات یہ دیکھے کہ انسانوں کو بیچ رہے ہیں، پھر جو جنہوں نے یہ روم اور فارس کی بڑی بڑی ظالمانہ حکومتیں قائم کی ہیں، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے جو حکمران ہے، قیدی کو ایک کو نکالا اور اسے چھوڑ دیا، اس کے پیچھے ایک خونخوار جانور چھوڑ دیا، شیر چیتا کوئی بھی اسے پکڑے اور کھائے۔ یعنی انسان جس کے ہاتھ میں قوت ہوتی ہے وہ کیسے دوسرے انسانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے کہ انہیں انسان ہی نہیں سمجھتا، اور وہ اس بات کے اوپر خوش ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھو جو قیدی ہے اس کو وہ شیر یا چیتا جو پکڑ رہا ہے، پھاڑ کر کھا رہا ہے اس کو۔ مکہ میں جو حالات تھے، انسانوں کو بیچ رہے ہیں، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو،
جنہیں وہ پسند کر لیا اپنے پاس رکھ لیا، اپنے گھر میں ڈال لیے، باقی کو بیچ دی. گویا انسان کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. غریب جو ہے اس کو کھانے کے لیے کھانا نہیں دیا جا رہا، صرف اتنا دیا جا رہا ہے کہ ہماری خدمت پر مامور رہے، خدمت ہماری کرتا رہے، اس کے علاوہ یہ مر نہ جائے، بس اتنا کھانا اس کو دو، باقی سارا کچھ ہمارے لیے. یہ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. مجھے آپ یہ بات بتائیں، اگر ان کے صحاب، ان کے ساتھی ساتھ نہ دیتے، افراد ساتھ نہ دیتے، تو کیا اکیلے اللہ کے نبی یہ دین قائم کر سکتے تھے؟ یہ ظلم کا نظام ختم کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں. ایک نظام کو تبدیل کرنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے، ایک جمعیت کی ضرورت ہے. اگر وہ ساتھ نہیں دیتے تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح جیسے ان کی قوم نے جواب دے دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے ان سے لڑائی کرو. فَإِنَّهُ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بس ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، ہمیں تو لیٹنے کے لیے بستر بھی مل جائے، کھانے کے لیے کھانا بھی مل جائے، ہم بس سو جائیں گے، کھانا مل جائے تو ہم کھانا کھا لیں گے، بس ختم. یہ نظام ظلم اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک آپ خود نہیں اٹھیں گے، اور ہم سب خود نہ اٹھیں گے ان کا ہاتھ روکنے کے لیے ظالموں کا. انسان تو تبدیل نہیں ہوا، آج بھی ویسے ہی انسان ہے، آج بھی وہ کچھ ہی ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں رزق دی ہے، جتنے بھی زمین میں سب کو رزق دے دیا اور وافر رزق دیا ہے، مگر جو لوگ تم سے زبردستی رزق چھین رہے ہیں، جب تک تم خود ان کا اٹھ کر ہاتھ نہیں روکو گے تمہیں رزق نہیں مل سکتا. بھوکے مرتے رہو، مرتے ہو تو مرتے رہو. کل میں گزرتے ہوئے میں جی اب بعد میں انشاءاللہ سب کی بات میں جی جی ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੜੀ ਡੀਪ ਗੱਲ ਹੈ. ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ہے ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. انشاءاللہ بعد میں آپ نوٹ کر لیں سارے دوست. میں نے آپ کو کہا نا کہ آج کا جو درس ہے تھوڑا سا مختلف ہوگا، میں نے پہلے یہ بات کی، اور یہ وہی میں چیز بیان کر رہا ہوں. ماضی میں بھی اور آج کے بھی حالات، اور عین ممکن آنے والے وقتوں میں بھی ایسے حالات ہوں کسی بھی وقت. تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے، جو بھی بات ہے انشاءاللہ آپ بعد میں بیان کیجیے گا، آپ کی بات سنیں گے اور جواب بھی انشاءاللہ میں دوں گا. تو فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق جو ہے اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میں نے سب کو رزق دینا. یہی بات ہے، یعنی اسی سے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر کیوں بے انصافی کیوں ہے؟ اچھا جی، یہ پچھلے دفعہ جس وقت ہم وہاں پروگرام کرتے تھے اس وقت ہم نے یہ سورہ حدید پڑھی تھی، وہ میں آیت کریمہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ پہلے ذہن میں رکھ لیجیے گا. فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، یہ جمع کیسی ہے، ایک کو نہیں سارے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا بالبینات روشن دلائل دے کر، وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، والمیزان، اور میزان یعنی عدل بھی اتارا، تاکہ وہ خود بھی اور لوگ بھی جو ہیں وہ عدل کے اوپر قائم رہیں. اگر معاشرے کے اندر بے انصافی ہو رہی ہے تو اسے ٹھیک کرے، معاشرے کو اس کے لیے جدوجہد کوشش کرے. اب اکیلا انسان، اکیلا نبی تو خود نہیں کر سکتا، نہ ہی اکیلا رسول کر سکتا ہے. جب تک ان کے ساتھ مددگار نہ ہو، ساتھی نہ ساتھ ہو، اس وقت تک تو نہیں کر سکتا وہ تبدیل جو اللہ کا یہ حکم ہے. کیسے وہ پورا کرے گا جی؟ اکیلا رسول ہے یا اکیلا نبی، مجھے بتائیے آپ کیسے کرے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ میزان عدل یہ میں نے ساتھ اتارا تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم رہیں. اچھا جی، انصاف کے اوپر لوگ کہتے ہیں ہم بھی قائم رہتے، آپ زبردستی کریں گے؟ جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، سرداریاں ہیں، لیڈرشپ ہے، قوت ہے جن کے ہاتھ میں، جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ اس کا جواب جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے، یہ صرف آپ کو میں یاد کرا رہا ہوں، پیچھے سورہ توبہ میں ہم پڑھ کر آئے جواب اس کا. اللہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے. 1000 آیا تھا نا مقابلے میں ہتھیاروں کے ساتھ لیس، اور بغیر ہتھیاروں کے 300 انہوں نے مقابلہ کیا. کس کے اوپر بھروسہ تھا ان کا؟ توکل کس کے اوپر تھی؟ اللہ کے اوپر توکل تھی اور بھروسہ تھی. یعنی اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کیا ہے تو اللہ نے بغیر ہتھیاروں کے وہ لیس، ہتھیاروں سے لیس
کیلوں کانٹے سے لیس 600 کے قریب جو ہے وہ لاؤ لشکر کے ساتھ اور ہر قسم کے ہتھیار ان کے پاس موجود تھے، تو دوسری طرف صرف 8 تلواریں اور 2 گھوڑے، یعنی نہتے سمجھ لیجیے. پھر بھی ان کو کیوں ہے وہ جیت گئے؟ دماغ انسان کا تو یہ کہتا ہے، یہ عقل ہے تو کہتی ہے، ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. 300 کو چاہیے تھا کچل کے رکھ دیتے. وہ 1000 تھا، گھوڑے ان کے پاس، ہتھیار ان کے پاس، زرہ بند اور تلواریں ان کے پاس تھی. یہ ہے وہ بھروسہ اور کامل یقین اللہ کے اوپر کہ ہتھیاروں والے ہونے کے باوجود وہ ان کے اوپر غالب نہ آ سکے بلکہ مغلوب ہو. 80 کے قریب بڑے بڑے سردار جو ہے واصل جہنم ہوئے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ تو اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک وہ لوگ جو قرآن سننے پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کے اوپر بھروسہ، ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں، جب تک وہ ساتھ نہ دیں. فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، تحقیق ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، دلائل دے کر بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری. اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے یہ قرآن اتارا کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ قرآن میں نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے. لہذا ہمارا اس بات کے اوپر پکا ایمان ہے اور پکا یقین ہے کہ یہ من وان اللہ نے اپنا قرآن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا، یہ کاتبین کے ذریعے ویسے کا ویسا قرآن جو ہے ہم تک یہ پہنچا. اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو فرمایا معہم الکتاب والمیزان، اور میزان عدل اتارا ساتھ میں. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان جو ہے، وہ جو لوگ ہیں وہ انصاف کے اوپر قائم رہیں. جنہوں نے بے انصافی کرنی ہے، جو سردار ہوں گے، وڈیرے بڑے ہوں گے، وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ انصاف پسند نہیں کریں گے. ہم لوگوں کو کیسے غلام بنائیں گے؟ غریبوں کو انہیں وہ اپنا وہ کیسے وہ پاؤں کے نیچے رکھیں؟ اس لیے کہ وہ بے انصافی کرتے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کا علاج جو ہے وہ کیسے ہے؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. نظام کی تبدیلی، انہیں تو بڑی بڑی آفریں دی جاتی ہیں، ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں مکہ کا، آپ چھوڑ دیجیے اس ضد کو. اس سے ہم سمجھ رہے ہیں ہماری اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے، لوگوں نے باپ بیٹا آپس کے ایک دوسرے کے دشمن بنتے جا رہے ہیں. ہم آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں، چھوڑ دیجیے اس بات کو. کیوں نہیں چھوڑا انہوں نے؟ یہ نظام قائم کرنے کے لیے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ جو ہے عدل و انصاف کے اوپر قائم ہوں. انہیں پتہ ہے کہ جب تک یہ سردار، یہ واصل جہنم نہ ہوئے، اس وقت عدل و انصاف قائم ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ بات ہے جو ہمیں سیرت نگاروں سے ملتی ہے، جنہوں نے سیرت رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر یہ جو قرآن جو ہم نے سورہ انفال اور سورہ توبہ پڑھی ہے، اس میں سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کیا، کیسے انہوں نے نظام کو تبدیل کیا. تو 2 چیزیں تھیں، 2 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، 2 نقطے. نمبر 1 کہ لوگ جو ہے شرک کرنا چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. پوری کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. جس وقت ایک اللہ کے اوپر آ جائیں گے، مان لیں گے اس کو اپنا رب، تو اس کے بعد جو ہے اس کا دیا ہوا جو نظام ہے اس کے اوپر بھی آ جائیں گے. اب یہ جو اللہ نے نظام دیا ہے، اس نظام کو قائم کرو اگر تو تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق تم سے چھین کر نہ لے جائے طاقتور لوگ. اگر تو تم چاہتے ہو تو میرا ساتھ دو یہ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے. یہ چیز ہمیں ملتی ہے قرآن سے. ہم نے اب تک جتنا بھی قرآن پڑھا ہمیں تو یہی بات سمجھ میں آئی. تو فرمایا لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اور میں نے ساتھ لوہا بھی اتارا ہے. کس کے لیے جی اللہ نے لوہا اتارا؟ یہ کیوں معدنیت پیدا کی؟ اس میں اتنی بلا کی سختی کیوں پیدا کی؟ لکھے فیہ باس شدید، اس میں بلا کی سختی ہے لوہے. کیوں؟ اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ جس وقت انسان، جو ظالم انسان ہے، وہ انسانوں کو جب غلام بنا کر رکھیں گے تو ان کے سر کچلنے کے لیے لوہے کا استعمال ہوگا. میں نے اپنی زندگی میں آج تک الا ماشاء اللہ ماں سوائے کوئی 1-2 عالم کے کسی سے ایسی تفسیر نہ پڑھی نہ سنی. بچپن سے میں آپ کو یہ صحیح بات بتا رہا ہوں، میری عادت تھی بچپن میں جب جہاں کہیں بھی کوئی جلسے ہوتے علماء کے، تو میں سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو میں ان میں بیچ میں جا کر گھس جاتا تھا کہ وہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے ہیں. تو وہ بھی سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ لڑکا جو ہے یہ بیچ میں ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے. سارے جو سامنے ہیں وہ تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں.
اصل چیز یہ ہے کہ ہم کو قرآن کی ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یقین جانیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک انسان، ان پڑھ انسان کچھ نہیں کر سکتا، پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر سکتا ہے اکیلا انسان. صرف یہ ہے کہ وہ جب اپنے دل سے فیصلہ کر لے، اپنے رب سے دعا مانگے، پروردگار میری مدد فرما، میں یہ نظام، یہ ظلم کا نظام جس کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما. انشاءاللہ اللہ مدد کرتا ہے. ہمارے اندر قوت ارادی بھی، ایک طرف سے سنا اور دوسری طرف سے نکال دیا. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ قرآن نہیں بیٹھ رہا. اگر جس دن بیٹھ گیا، آپ دیکھیں گے کہ ہم سب اٹھیں گے اور لوگوں کو اکٹھا کریں گے اس نظام کی تبدیلی کے لیے، یہ اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے. فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، میں نے لوہا بھی اتارا ہے، اس میں بلا کی سختی ہے. وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ اللہ معلوم کرے اللہ کی مدد کون کرتا ہے. ایکم احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سے انسان ایسے ہیں جو کہ اچھے عمل کرتے ہیں. یعنی اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے جو یہاں پر یہ لکھی ہے یہ بات. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وہ کون ہے تم انسانوں میں سے جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندو، میری زمین، میں تو عدل و انصاف کرنے والا ہوں. تم دعائیں مانگتے رہو گے، تمہاری دعائیں نہیں قبول ہوں. میں جو تمہیں حکم دیتا ہوں اس کے اوپر تم عمل ہی نہیں کرتے، صرف اپنی ایک معلومات کا ذریعہ بنا رکھا ہے. میری معلومات میں اضافہ ہو جائے، بس مجھے ساری بات کا پتہ چل جائے. پتہ چل بھی گیا ہے پھر بھی میں عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. دعا اگر مانگنی ہے تو یہ دعا مانگیے، پروردگار ہماری زبانوں کے اندر قوت اور اثر پیدا کر. یا اللہ تو چاہے گا تو تو اپنے بندوں میں سے ہمارے مددگار بنا دے گا. ہم تیری حکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں. پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو کہ کیا اس غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے، آپ کا ساتھ نہیں دے رہے. آپ نے تمام حجت کر دیا. آپ کا یہ کام ہے جو میں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو ذمہ داری آپ کو سونپی ہے، میرا قرآن میرے بندوں تک پہنچا دیں. ہر انسان نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس کون سا درجہ چاہتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اس دور، اس دنیا میں، اس دنیا کا جو نظام ہے اس میں بھی درجے ہر انسان کے. ایک کونسلر ہے، ایک ایم پی ہے، ایک ایم این ہے، ایک وزیر ہے، اس کے بعد پھر حاکم وقت ہے، پھر اس کے بعد ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ جی پوری دنیا کے اوپر وہ حکمرانی کر رہے ہیں. بات ایسے ہی، انہوں نے محنت کی، انہوں نے اپنا دماغ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا قرآن دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو، یہ قرآن جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے تم پوری دنیا کے اوپر حکومت کر سکتے ہو. میرے نظام کو لو ہاتھ میں، یعنی یہ قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا کے اوپر چھا جاؤ. ہماری یہ حالت ہے جی، ہم سوچ رہے ہیں شاید کوئی اور جگہ سے کوئی لوگ آئیں گے وہ ہماری آ کر مدد کریں گے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. یہ قرآن کے خلاف ہے ہماری سوچ. خود اپنے اندر ہمت اور جرأت اور قوت پیدا کرنی پڑتی. فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت بلا کی سختی ہے. وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اور بھی دوسرے فائدے ہیں. یعنی ہتھیاروں کے علاوہ آج بھی ساری دنیا کے انسان جو اکثریت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ فائدہ اس لوہے میں یہ ہے کہ اس سے بہترین ہتھیار بنتے ہیں، طاقتور. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بلڈنگیں بھی بنتے ہیں. منافع اور بھی دوسرے منافع ہیں، لوگوں کے لیے فائدے ہیں اس میں. آپ بڑی بڑی بلڈنگیں بھی اس لوہے کے استعمال سے بنا سکتے ہیں. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، یہ جو اگلا آیت کے کریمہ کا حصہ ہے وہ غور کے ساتھ سنیے گا. فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ اللہ معلوم کر لے اس کی مدد کون کرتا ہے. یعنی اللہ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے انسانوں میں سے کون سے ایسے انسان ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. وَرُسُلُهُ بِالْغَیب، اور اس کے رسولوں کو بن دیکھے. یعنی آج سے 1450 سال پہلے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی وہ تو انہوں نے سامنے دیکھ لیا تھا، مگر یہاں پر آیا بالغیب، اللہ کا بھی نام آیا اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آیا. اچھا جی، اس میں بتائیے مجھے کہ آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، یہ دونوں نام آئے ہیں، اللہ کا بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام آیا دونوں کے.
ان دونوں کی کون مدد کرتا ہے بن دیکھے؟ تو مخاطب میں اور آپ نہیں ہے تو پھر اور کون سے لوگ ہیں؟ یعنی اللہ کی بھی مدد کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد کرو بن دیکھے. تم نے دیکھا نہیں ہے، قرآن بس تم تک پہنچا، وہی الہی پہنچ گئی ہے، تم نے پڑھی ہے، سمجھ لی ہے، اس کو سمجھا اس کو. ایسے کوئی الفاظ تو نہیں جو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو یا میری سمجھ میں نہ آ رہے. اگر کوئی ایسے الفاظ ہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ بعد میں پوچھیے گا، یہ جس وقت مکمل ہوتی ہے میری بات میں انشاءاللہ ضرور جہاں تک اللہ نے چاہا آپ کو جواب دوں گا. فرمایا وہ منافع للناس، یہ جو لوہا اللہ نے اتارا ہے اس میں لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں، بلا کی سختی بھی ہے اس میں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وہ تاکہ وہ معلوم کرے، وہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ کون جو اللہ کی مدد کرتا ہے. وَرُسُلُهُ، اور اس کے رسولوں کی بالغیب، بغیر دیکھے. یعنی میری وحی جن تک پہنچ جائے، میرا قرآن جن تک پہنچ جائے، اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی مدد کون کرتا ہے. لہذا یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس دور اور اس زمانے میں بھی یہ جو نوجوان تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر بن عوام، یہ کون لوگ تھے؟ یہ نوجوان تھے. یہ جیسے آپ بیٹھے نوجوان، انہوں نے ساتھ دیا تھا، انہیں قرآن کی سمجھ آ گئی تھی. وہ فارسی کہتے تھے ہم نے تو تمہارے اوپر حملے کے لیے تیاری نہیں کی، وہ تو ہرکل نے کی ہے. انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے قریب کے کافروں سے لڑو. ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم جو انسانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو ظلم کرنا بند کر دو. ہم اس لیے آئے ہیں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے. یا تو ہمیں ٹیکس دو، ذمہ بھر کر رہو، جزیہ دو ہمیں، نہیں تو مسلمان ہو جاؤ. مسلمان بھی نہیں ہونا چاہتے، ہمارے تمہارے حقوق ایک جیسے برابر کے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر اور تم جونیئر مسلمان، برابر کے حقوق. نہیں تو پھر جو ہے یہ وہ جو چیتڑوں میں کپڑوں میں لپٹی ہوئی تلوار ہے نا، پھر یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. اچھا جی، تاریخ پڑھ کے دیکھیے، ان کے پاس اس قسم کی تلواریں تھیں. دوسری طرف ترکش میں جو فارسی تھے 30 تیر، ایک خنجر. ترکش میں 30 تیر، ایک کمان، زرہ، یہ گھٹنوں کے اوپر، بازوؤں کے اوپر وہ لوہے کے وہ چڑھائے ہوئے پترے پورے کا پورے. اور دوسری طرف کیا ہے یہ صورتحال. یعنی اتنے زیادہ ہتھیار کہ انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا وزن ہے، کو کم از کم 20 کلو وزن جو ہے انہوں نے اٹھایا ہوتا تھا. اچھا جی، ان کو نوجوانوں کو کیا ضرورت تھی پڑی کہ جنہیں قرآن کی سمجھ آ جائے، پھر وہ عام انسان نہیں رہتا، اللہ ان کو کمانڈر بناتا. پھر بعد میں ایک وقت آیا، ایک مصر کے حکمران بنے، کوئی بصرے کا حکمران بنا، کوئی کوفہ کا حکمران بنا، کوئی وسطی ایشی ریاستوں میں گئے وہاں جا کر حکمران بنے. یہ ہے کہ جنہیں قرآن کی سمجھ آتی ہے اور جو سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے اس باطل نظام کو ختم کرنا ہے، ظالموں کے ظلم کو روکنا ہے، ان کے ہاتھوں کو ہم نے روکنا ہے، پھر مدد اللہ کرتا ہے. صرف یہ ہے کہ انسان ارادہ کر لے، کوشش کر لے. میں نے ماضی میں بھی آپ کو یہ بات کہی تھی صرف آپ کی توجہ کے لیے کہ اگر کوئی آج انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک طرف 10 لاکھ انسان ہیں جن کے پاس ہتھیار ہے تو میں کیا کروں، کم از کم 23 کروڑ کی آبادی میں آپ کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت بتائی. بغیر ہتھیاروں کے اگر 1000 کا مقابلہ 300 کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں 3 لاکھ کیوں نہیں کر سکتے 10 لاکھ کا مقابلہ. کسی بھی ظالم کا ظلم جو ہے نا اس وقت رک جاتا ہے، اس کے آگے رکاوٹ آ جاتی ہے جب آپ کھڑے ہو جائیں کہ میں تیار ہوں، ہم تیار ہیں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں بدماش دی بدماشی اس وقت ختم ہو جاتی جس وقت سامنے بندہ کھڑا ہو جائے. شریف انسان، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ جواب دوں گا، تمہارے وہ ختم ہو جاتا. ظالم کا جو ظلم ہے وہ ختم ہو جاتا. کتنی دیر تک کرے گا جی؟ جس وقت سامنے کھڑے ہو جائیں گے افراد، ظلم ختم ہو جائے گا. فرمایا یہ جو مدد ہے یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ کہتا ہے میری اور میرے رسولوں کی مدد ہے، تم انسانوں نے کرنی ہے. تم میں ہمت نہیں ہے، تم بندے اکٹھے کرو، قرآن کی طرف لاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ساری زندگی؟ قرآن کے ساتھ دعوت دی ہے. تزکیہ نفس اسی سے کیا ہے، قرآن سے. واضح نصیحت کس سے کی ہے؟ قرآن سے کی ہے. لوگوں کو کس کی طرف جمع کیا؟ قرآن کی طرف کی ہے. وہ ساروں کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. تو فرمایا بالغیب ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ ہی قوی اور غالب ہے. قوت ساری اس کے پاس ہے، غلبہ بھی اسی کے پاس ہے. اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو اللہ تمہیں اپنے مقربین میں شامل کرے گا.
تمہیں ایسے اعزاز دے گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔